السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ فاطمہ کچن سیکرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی خستہ قسم کے بہت ہی مزیدار سموسوں کی ریسیپی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ 2 کپ میدا لے لینا ہے۔ میدا جو ہے وہ آپ نے تقریباً چھان کے لینا ہے اچھے سے۔ یہاں پہ تقریباً ½ ٹی اسپون جو ہے وہ نمک لے لیا ہے۔ 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 2 کھانے کے چمچ آئل یا آپ گھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی میں بنانے جا رہی ہوں سموسے کی پٹی جو ہوتی ہے، اس کی شیٹ جو ہوتی ہے، اس کو بنانے کی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے۔ تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے لاسٹ تک شیئر کروں گی، تو لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، آپ نے جو ہے وہ تمام مکسچر کو اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے ایڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد حسب ضرورت جو ہے تقریباً میں نے 1 ٹیبل اسپون پانی جو ہے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ پانی آپ نے ایک دم سے ایڈ نہیں کر دینا، جس سے یہ نہ ہو کہ آپ کا جو آٹے کا مٹیریل ہے وہ پتلا ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے یہ سموسے کی شیٹس بنانے کی جو تیاری ہے، اس میں جو ہمیں شیٹس ہیں، یعنی آٹا جو ہے میدے کا جو گوندہ ہے، وہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے، کیونکہ سخت ہوگا تو ہماری شیٹس اچھے سے تیار ہو سکیں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے ہم نے میدے کو جو ہے وہ یکجان کر لیا ہے، اس کے آٹے کو اچھے سے گوندھ لیا ہے۔ جو آٹا ہے وہ تھوڑا سا سخت آپ کا ہونا چاہیے، نرم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو ہماری شیٹس ہیں یا ہماری جو سموسے کی پٹی ہے وہ اچھی سی تیار ہو سکے۔ بالکل اتھینٹک طریقہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ۔ جی یہ دیکھیں، اس طرح سے جو ہے آٹے کے اندر سختی ہونی چاہیے۔ دو سے 3 منٹ کے لیے مزید اس کو اچھے سے گوندھ لیں۔ اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں گے، اور چلتے ہیں دوسری طرف۔ جی یہاں پہ جو سموسے کی میٹیریل تیار کرنے کے لیے میں نے 4 سے 5 عدد درمیانے سائز کے آلو ہیں، ان کو بوائل کر لیا تھا، اور ان کو آپ نے جو ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے ان کو ہاتھوں سے ہی میش کرنا ہے۔ میشر کے ذریعے سے میش نہیں کرنا، ہاتھوں سے اس لیے میش کرنا ہے کیونکہ بالکل جو سموسوں کا جو میٹیریل ہوتا ہے، اس میں تھوڑے تھوڑے آلو کے پیس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے بالکل ہی اس کو پیسٹ فارم میں نہیں بنانا، جس سے اس کا جو اوریجنل اور اتھینٹک اس کے میٹیریل کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ جو ہم بازار کے سموسے کھاتے ہیں وہی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جی یہ دیکھیں، تقریباً ہمارے آلو جو ہیں وہ میں نے ہاتھ سے اچھے سے پیس لیے ہیں۔ یہاں پہ اب میرے پاس 3 سے 4 عدد چھوٹی ہری مرچیں تھیں، وہ میں نے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں۔ ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت کلیئر میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، سکپ مت کریے گا۔ تقریباً 1 درمیانہ سائز کا پیاز جو ہے وہ میں نے باریک کاٹ کے چاپ کر کے ایڈ کیا ہے۔ یہاں پہ میں نے ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے کاٹ کے، اور تھوڑا سا پودینہ ضرور ایڈ کریے گا، اس سے بہت ہی اچھا جو ہے وہ سموسے کا ذائقہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ حسب ضرورت نمک ایڈ کر دینا ہے، تقریباً ½ ٹی اسپون جو ہے وہ آپ نے لال مرچ پاؤڈر، اور یہ خشک دھنیا اور زیرہ کٹا ہوا میرے پاس موجود تھا۔ میں نے ان سب انگریڈینٹس کو ایڈ کر کے ان کو اچھے سے آپ نے مکس اپ کر لینا ہے۔
آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کس کس کو خستہ قسم کے آلو کے سموسے پسند ہیں. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون جو آلو کے سموسے پسند کرتا ہے. جی یہاں پہ دیکھیں ہمارا زبردست سا مٹیریل جو ہے وہ آلو کا پیسٹ ہمارا وہ تیار ہے. اس کو آلو کی پیٹھی بھی کہتے ہیں. جو ہمارا فلنگ والا مٹیریل ہے وہ بالکل ریڈی ہے سموسے کے لیے. اب دوسری طرف جو دیکھیں میں نے یہ بیلنا لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اب اس کو جو دیکھیں ہمارا تھوڑا سا سافٹ ہو چکا ہے آٹا یہاں پہ، اور اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا رول بنا کے تو 3 پیسز کے اندر میں اس کو کاٹ لوں گی. اس طریقے سے ایک ایک سٹیپ بہت ہی کلیئر ہے. بہت ہی آسان طریقے سے خستہ اور مزیدار سموسے بنانے کی ریسپی میں نے آپ سے شیئر کیا. ہاتھوں سے اچھے سے آپ نے پیڑے بنا لینے ہیں. یہ دیکھیں میں نے 3 پیڑے بنا لیے ہیں آٹے کے. اس کے بعد اس کو جو ہے 1 بائی 1 ہم اچھے سے پیڑے کو بیل لینا ہے آپ نے اچھے سے 1 بائی 1 جس طریقے سے میں یہ کر رہی ہوں. جی یہ دیکھیں میں نے تقریباً جو ہے وہ روٹی کو بیل لیا ہے. روٹی کو تھوڑا سا لمبائی کے رخ آپ نے بیلنا ہے. اب اس کو ہم نے درمیان سے نائف سے جو ہے وہ ہم نے کاٹ کے 2 حصوں میں کر لینا ہے. اس روٹی کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ اچھے سے کر لیا ہے. جی اب میں آپ کو جو سموسا بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی. ایک طرف سے آپ نے فولڈ کر لیا اور اس کو آپ نے دوسرے، یا تو آپ اس طریقے سے اس کو سموسے کا جو ہے وہ پاکٹ آپ بنا سکتے ہیں. یہاں دیکھیں میں نا ہاتھوں سے اس کو اچھے سے جو ہے وہ اس کو چپکا رہی ہوں، لیکن آپ جو ہے وہ پانی لگا کے یا آئل لگا کے بھی جو ہے وہ اس کو ایک ساتھ اچھے سے چپکا سکتے ہیں. بس ہمارا پاکٹ بنانا جو ہے وہ مقصود ہے. یہ دیکھیں زبردست قسم کی پاکٹ جو ہے وہ ہماری سموسا پاکٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. اب ہم جو ہے اس کے اندر جو ہماری وہ آلو کی مٹیریل جو ہماری بنا ہوا تھا وہ ہم اس کے اندر پیٹھی ایڈ کر دیں گے. فلنگ کو اچھے سے فل کر کے اس سموسے کی پاکٹ کے اندر، اور یہاں سے اس کو ہم اچھے سے جوڑ دیں گے. یہ دیکھیں ایک ایک سٹیپ بہت ہی کلیئر اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر آپ سے یہ چپکے نا تو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ لگا کے آپ اچھے سے اس کا جو ایک جوڑ والا پارٹ ہے اسے اچھے سے فکس کر سکتے ہیں. جی یہ دیکھیں ہمارا سموسا ریڈی ہے. کتنے ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ گھر کی سموسا پٹی سے یا ہوم میڈ شیٹ بنانے کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد فلنگ کا طریقہ بھی بتایا. اس طرح سے 1 بائی 1 ہم نے سارے جو ہے وہ سموسے بنا لیے ہیں، اور اب نیکسٹ جو ہے وہ ان کو فرائی کرنے کا مرحلہ ہے. تو چلیں یہ میں نے کڑھائی کے اندر جو ہے وہ آئل لے لیا ہے، اور آئل جو ہے وہ بہت تیز آنچ پہ آپ نے گرم نہیں کرنا. تقریباً لو میڈیم آنچ کے اوپر آپ نے پہلے آئل کو 5 سے 10 منٹ کے لیے گرم ہونے دینا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اندر سموسے ڈال دینے ہیں. اور اس کو پھر اگین میں بتاؤں کہ جب آپ نے سموسے بنانے ہیں فرائی کرنے ہیں تو آپ نے جو آنچ ہے وہ زیادہ تیز نہیں رکھنی، ورنہ سموسے سارے اوپر سے جل جائیں گے، اور جبکہ جو اس کا جو میدا ہے اندر والا یعنی کہ جو شیٹ ہے ہماری وہ اندر سے کچی رہ جائے گی. تو لہٰذا آپ نے تقریباً پہلے میڈیم آنچ رہنے دینی، اس کے بعد جو ہے وہ لو میڈیم آنچ پہ آپ نے اپنے سموسوں کو فرائی کرنا ہے، تاکہ یہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی مزیدار جو ہیں وہ ہمارے سموسے بہت ہی لائٹ براؤن کلر کے جو ہیں وہ ہمارے سموسے تیار ہوں گے. بہت ہی ٹیسٹی اور بالکل بازار جیسے. اچھا یہ دوسری طرف میں نے نا آپ سے ایک شیئر کیا ہے املی اور آلو بخارے کی
جو چٹنی ہے میں نے ساتھ بنائی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ میں نے تقریباً 1 پاؤ جو تھی وہ املی اور آلو بخارا دونوں کو اوور نائٹ میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 2 کپ پانی کے اندر جو ہے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے یا بلینڈ کر کے اچھے سے جو ہے وہ آپ نے ایک کھلے منہ والے برتن کے اندر جو ہے اس کو میڈیم آنچ کے اوپر اچھے سے پکانا ہے۔ اس کے بعد ½ کپ چینی جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے، اور جو گٹھلیاں وغیرہ وہ آپ نے نکال لینی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں تب تک آپ نے پکانا ہے جب تک جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا جو میٹیریل ہے وہ گاڑھا نہ ہو جائے، تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل یہ شیرہ سا بننا شروع ہو جائے گا، بہت تھک نہیں کرنا آپ نے سموسے کی چٹنی کے لیے۔ یہ ہماری میٹھی چٹنی بھی اسے کہتے ہیں، املی آلو بخارے کی چٹنی، اور یہ بھی میں نے آپ سے ایک ریسپی شیئر کر دی ہے ہوم میڈ آلو بخارے کی چٹنی بنانا۔ جی یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھیں ہمارے سموسے جو ہیں وہ زبردست قسم کے جو ہیں وہ بڑے ہی کرسپی براؤن قسم کے ہو چکے ہیں۔ بس اب ہم اسے جو ہے وہ 1 بائی 1 کر کے ہم ان کو باہر نکال لیں گے۔ تقریباً ریڈی ہیں ہمارے سموسے، یہاں پہ دیکھیں میں نے 1 بائی 1 کر کے کتنے ہی خستہ اور زبردست بالکل بازار جیسے ہمارے سموسے آلو کے تیار ہیں۔ جی یہاں پہ سموسے ہمارے زبردست تیار ہو چکے ہیں، زبردست قسم کے سموسے ریڈی ہیں۔ اب آپ اس کو املی آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ یا آپ پودینے کی چٹنی کے ساتھ جو ہے اور کیچپ کے ساتھ جو ہے وہ سرو کر سکتی ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر بہت اچھی لگی ہے تو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔